اس رمضان میں اعتکاف گھر میں کر سکتے ہیں؟ جیسے پاکستان میں کچھ فرقوں میں گھر میں اجازت ہے، کیا اس بات کو اجماع تصور کیا جائے گا؟ اس رمضان میں گھر میں اعتکاف، اچھا وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اعتکاف کا مسئلہ بتاتا ہوں۔ پورے قرآن پاک میں اعتکاف کا ذکر ایک ہی جگہ آیا، اور اس پر میری پلیز موقع لگے تو فہم القرآن براڈ کاسٹ کو جوائن کریں۔ آڈیو ریکارڈنگ آتی ہے چھوٹی سی، بڑا ہی سست چل رہا ہے وہ کام، لیکن انشاءاللہ وہ ہے نا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، الحمدللہ۔ تو آپ وہ سنیں، یہ 5 آیات ہیں رمضان کی، اس پہ تفصیل سے ہم نے بات کی ہے، وہ آپ ضرور سنیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں جب اعتکاف کرتے ہو۔ اس سے علماء کی بہت بڑی تعداد نے، اسلاف میں آج کے علماء کی بات نہیں کر رہا، لڑنے والوں کی نہیں، اسلاف کی بات کروں، صحیح اللہ کے ولیوں کی، بزرگوں کی، وہ ان کا اتفاق ہے بہت بڑی تعداد میں کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، سوائے عورتوں کے مسئلے میں۔ عورتوں کے لیے جو ہے نا وہ علماء میں اختلاف ہے، وہاں پر بھی اکثریت کہتی ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے خاص تھا کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، کیونکہ ان کے حجرے بھی ساتھ تھے، مگر سب کا نہیں اعتکاف مسجدوں میں ثابت، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے۔ اور عورتوں کا اعتکاف کرتے ہیں، عورتوں کی چونکہ نماز گھر میں افضل ہے، چونکہ ان کی عبادت گھر میں افضل ہے، تو اس لیے ان کا اعتکاف بھی گھر میں زیادہ افضل ہے، یہ مسئلہ۔ پھر اعتکاف کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت مشہور حدیث ہے لوگوں کے بیچ میں کہ جس نے من اعتکف رمضان وہ جی ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس طرح حدیث کا متن سنایا جاتا ہے۔ یہ حدیث بالکل باطل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعتکاف کا ثواب جو ہے نا میرے علم میں کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ کے ہاں ہے، یا آپ نے اللہ کے لیے ایک جگہ وقوف کرنا ہے، بیٹھنا ہے، اس کا ثواب اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ، بہت بڑا ثواب ہوگا، ہمیں نہیں پتا کتنا ہے، کوانٹیفائی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، تو آپ چھوڑ دیں، کوالٹی کو دیکھیں، بس کوانٹٹی کے پیچھے نہ بھاگیں، مقدار میں نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عورتیں تو پہلے ہی گھروں میں اعتکاف کر سکتی تھیں، اس پر یہ مسئلہ پہلے سے تھا۔ اب مسئلہ ہو گیا سوائے آف کورس چند لوگ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں، نہیں جی وہ مسجد میں ہی کریں لازمی، تو عورتوں کا اعتکاف مسجد میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اس کی میں نے آپ کو کافی دلیلیں دے بھی دی ہیں ابھی۔ تو وہ مردوں کا معاملہ ہو رہا ہے۔ جو اب مرد حضرات ہیں نا، وہ اب کیسے گھروں میں اعتکاف کریں؟ کچھ لوگوں نے کہا جی وہ کر سکتے ہیں گھروں میں اعتکاف، پتہ نہیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے جی، میں اس اجتہاد کے بارے میں تو میں اس کو کویشچنیبل سمجھتا ہوں، کیونکہ اعتکاف پہلی بات یہ ہے کہ اس کو نہ تو فرض کیا گیا اللہ کی کتاب میں، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ نے اگر نہیں کیا تو آپ کا رمضان خراب ہو جائے گا۔ تو مرد حضرات جو ہیں وہی گھر کے کمانے والے ہیں، اکثر ان کو گھروں میں کام ہے، آنا جانا ہے، تو وہ کیسے وہ وائلیٹ کریں؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اب مسجدوں میں اعتکاف نہ کریں، کوئی بات نہیں، آپ اگلے سال ڈبل کر لیجئے گا جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا، آخری رمضان جو تھا آپ نے ڈبل کیا تھا۔ یہ سنت متواترہ وہ 10 دن والا ہی ہے اعتکاف، یاد رکھیے گا۔ میری ایک ریکارڈنگ میں نے وہ اسی کانٹیکسٹ میں بات کی تھی، تو لوگ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آخری اعتکاف بھی 10 دن کا تھا، نہیں، وہ صحیح بات ہے، میں نے پوائنٹ آؤٹ کی، آخری اعتکاف جو ہے وہ آپ کا ڈبل اس لیے تھا کہ آپ اس میں قضاء کے 10 دن بھی شامل کرے تھے، آپ نے چھوڑا تھا، تو جو چھوٹے کا اگلے سال کر لے، کیوں آپ نے ایسے اجتہاد میں پڑھنا ہے کہ آپ اس میں بدعت کے زمرے میں چلے جائیں؟ اس پر میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت عربی کا محاورہ ہے، قول ہے شاید، وہ میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں، الاقتصاد فی الطاعہ خیر من اجتہاد فی البدع، ٹھیک ہے؟ دین میں اطاعت کے اندر آپ میانہ روی سے چلیں، وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ آپ ایسا اجتہاد کریں جس میں کوئی نئی چیز دین میں نکل آئے، تو اٹس سیف سائڈ، پلے سیف، واللہ عالم، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو میں اجماع نہیں کوئی سمجھتا، یہ اب فتوے ہیں، آپ نے کرنا ہے تو مرضی آپ کی، آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ مرد حضرات گھروں میں اعتکاف کریں، اگر کرنا ہے تو پھر اللہ کے نبی کے طریقے سے آپ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نکلتے تھے۔ یہ جو منہ ڈھانپتے ہیں لوگ، یہ کرتے ہیں کوئی بلا وجہ نہیں کرتے، اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ حدیثوں میں ہے نا کہ اللہ کے نبی، یہ صحیح حدیث ہے، میں نے آج اس میں نشان لگایا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب پروگرام شروع کر رہے تھے نا تو ہم نے دیکھی تھی کہ حدیث وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی
سے بات یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں ایک اشارہ ہوا ہے, جھوٹی حدیث نہیں ہے, بہرحال ضعیف ہے, اس میں اشارہ دیا گیا کہ آپ جب اعتکاف میں ہوتے تو آپ اپنے کسی کام کے لیے باہر چلے جایا کرتے تھے, اور اس پر ایکچولی اس کمزور حدیث کے علاوہ بھی علماء نے اسلاف کا عمل دیکھا ہے کہ اعتکاف میں کسی کام سے جانا جائز ہے. آپ کو ضروری کام ہے مگر اس میں پھر آپ دنیاوی کسی میں نہیں پڑیں کہ آپ جیسے ایک بندہ ہے اس کو نوکری سے چھٹی نہیں ملتی, وہ صبح نوکری پہ جاتا ہے, شام کو سیدھا مسجد میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کسی اور کام میں نہیں پڑتا, تو اس کا 10 دن کا اعتکاف ایسے بھی چل سکتا ہے کہ وہ جائے کام کرے واپس مسجد میں اسٹیشن جائے پھر مسجد میں اسٹیشن کرے. تو کم سے کم 1 دن کا اعتکاف ہے. پراپر اعتکاف یہ ہے کہ کم از کم آپ 24 گھنٹے تو اللہ کے گھر میں گزارے نا, کم از کم, تو وہ پھر بنتا ہے, وہ نفلی اعتکاف ہی کہلاتا ہے. تو یہ پورا اعتکاف تو پھر 10 دن کا ہے, جو اس سال نہیں کر سکتا وہ اگلے سال کر لے, یہ گھروں کے چکر میں نہ پڑیں. کرنا ہے تو پھر وہ پھر عورتوں کی طرح آپ کو بیٹھنا پڑے گا, تو وہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, اٹس کوشچنیبل. واللہ عالم, کیونکہ قرآن میں جب اللہ نے کہا کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر کیوں ایسے میں پڑھنا. واللہ عالم.